الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معراج دا دھوم دھام پورا نہ چرچا عام معراج دا دھوم دھام پورا نہ چرچا عام جبریل سید غلام بلغ العلا بکمالہ دھوم پیا پلکاں دے وچ ہو کے ملے پلکاں دے وچ آیا گیا پلکاں دے وچ کشف الدجا بجمالہ جیڑا بھی سیدے در گیا جیڑا بیا او تر گیا پرجوش سکدا مر گیا حسنت جمیع خصالہ ابو جہل نے ہتھاں وچ کنکر پا آکھے دسو صحیح ہے جو کیا کنکر ہتھاں وچ بول پئے صلو علیہ وآلہ محترم سامعین مکرم حاضرین معزز مؤمنین بالیقین بہترین جماعت مسلمین کا غیور نوجوان بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قصیر ذخیرہ احادیث سے ایک ادنا تے احادیث مبارکہ کا سہارا دیا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے طالب علم کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے کے بعد پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ہر نبی کا، ہر رسول کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت اپنے سیدھے راستے پر آ جائے، یعنی جو وہ شرک و بدعت کے اندر لگے ہوئے تھے انہیں چھوڑ کر اللہ رب العالمین کو ماننے والے بن جائے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، عقائد کے سامنے والے انسان کا عقیدہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں نظریہ کیا رکھتا ہے، رائے کیا رکھتا ہے، اس کا دل، اس کا ذہن کیا کہتا ہے۔ نمبر 2، عبادات۔ نمبر 3، معاملات۔ اسلام کی بنیاد انہی 3 چیزوں پر ہے۔ جو پہلا نمبر ہے عقائد، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی عبادات بھی قبول ہوں گے اور اس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، چاہے وہ ساری زندگی سجدوں میں پڑا رہے، اس کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، چاہے وہ ہر سال حج پر جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، ہر مہینے اللہ کے گھر کے دیدار کو جائے، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد ٹھیک نہیں۔ جس طرح کوئی درخت کو ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اس کی شاخ دیکھی جاتی ہے، اس کی جڑ دیکھی جاتی ہے۔ اگر اس کی جڑ پائیدار ہے، مضبوط ہے، اس کے بعد وہ درخت جاندار ہوتا ہے، اس کا پھل ہوتا ہے۔ اگر اس کی جڑ پائیدار نہیں، اس کی جڑ مضبوط نہیں، اس کے بعد وہ درخت کسی کام کا نہیں، چاہے اس کا ڈائنا کتنا ہی مضبوط ہو۔ آج اگر ہم نے کوئی عمارت کھڑی کرنی ہو، ہم نے کوئی بلڈنگ کھڑی کرنی ہو، سب سے پہلے ہم اس کی بنیاد دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیسی ہے۔ اگر کسی نے کوئی عام سی 4 دیواری کرنی ہے، اس کے لیے وہ اس کی بنیاد اتنی مضبوط نہیں کرتا، اسے پتا ہے میں نے کرنی تو 4 دیواری ہے، عارضی طور پر ہے۔ اگر اس نے اس کے اوپر دوسری بلڈنگ بنانی ہے، پھر اس کو ذرا فکر ہوتی ہے کہ میں نے اس کی بنیاد کیسی بنانی ہے۔ اگر اس نے وہاں پر کوئی کوٹھی، بنگلہ یا محلات بنانے ہیں، پھر وہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے، انجینئروں کے ساتھ رابطے کرتا ہے کہ بھائی میں نے یہاں پر یہ پلازہ تیار کرنا ہے، بتائیں مجھے اس کی بنیاد کس طرح ٹھہرانی ہے۔ اگر اس کی بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ پلازہ اپنے تکمیل تک پہنچے گا۔ اگر اس کی بنیاد مضبوط نہیں، اس کے بعد چاہے وہ خالی دیواریں کھڑی کیوں نہ کر دے، وہ کسی کام کی نہیں۔ اسی لیے کسی مکان کا ہونے کے لیے اس کا دروازہ ہونا لازمی نہیں، اس کی کھڑکی ہونا لازمی نہیں، اس کی بار بار روشن دان ہونا لازمی نہیں، اس کی 4 دیواری کو کھڑا کرنے کے لیے اس کی بنیاد کا ہونا لازمی ہے۔ اگر اس کی بنیاد جاندار ہے، پائیدار ہے، اس کی بعد وہاں پر جو چیز چاہے کھڑی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم نے اپنی عبادات، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا نمبر ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہوگا کہ ہمارا عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جس طرح آج ایک انسان اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، چاہے زندگی بے مزہ ہے، زندگی میں کوئی مزہ نہیں کہ وہ دنیا کے کوئی حسین نظاروں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کے بازو نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے،
ہاتھ نہیں، وہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، لیکن وہ انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر اس انسان کے کان نہیں ہیں تو انسان سن نہیں سکتا، لیکن وہ زندہ بہرحال رہ سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاؤں نہیں، پاؤں چاہے اس کی ٹانگیں نہ ہو، وہ چل پھر نہیں سکتا، کہیں آ جا نہیں سکتا، اس کی زندگی بے مزہ ہے، وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر اس کے جسم کے اندر روح نہیں ہے تو انسان کسی کام کا نہیں، وہ انسان نہیں، وہ میت کہلاتا ہے۔ اسی لیے انسان نے جب اپنے معاملات درست کرنے ہیں، اپنی عبادات درست کرنی ہے، سب سے پہلے اس کو اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ عقیدے کا اسلام کے اندر اسی طرح تعلق ہے جس طرح ایک روح کا انسان کے اندر تعلق ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا لازم ہے کہ انسان کا عقیدہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتا ہے۔ آج اگر کوئی انسان بیمار ہو، ہر دور کے اندر انسان کسی نہ کسی طرح شرک و بدعت کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں، اگر چند لوگ بیمار ہوں، دو چار انسان بیمار ہوں، وہ کسی ہوٹل پر کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں، اگر ان کے منہ کا ذائقہ ٹھیک نہ ہو اور وہ کہیں کہ یار اس ہوٹل کا کھانا اچھا نہیں ہے، کھانا کڑوا ہے، تو اس کے اندر کھانے کا قصور نہیں، وہ خود بیمار ہے، اس کا اپنا قصور ہے۔ اگر انسان کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو، صفات کو مان نہیں سکا، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں آتا، حالانکہ وہ خود بیمار ہے، عقائدی طور پر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ روحانی طور پر بیمار ہے۔ جب تک وہ روحانی طور پر صحیح نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کو یہ دین کی روشنی، دین کی چاشنی، دین کی یہ مٹھاس اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے ہر آنے والے نبی نے 1,24,000 قوم پیش نبی اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجے، ہر آنے والے نبی نے اسی بات کی دعوت دی کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ انسان چاہے کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی وقت میں آ کر اللہ رب العالمین کی ذات کو مانتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات موجود ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان کشتی کا سفر کر رہا ہے، لمبا سفر ہے، اور اس کی کشتی دریا کے درمیان پہنچتی ہے، اور وہ دریا، وہ سمندر ایک اس طرح لہر کی زد میں آتا ہے، اس کی وہ کشتی وہاں پر اس طرح غوطے کھانے لگتی ہے۔ جب اس کو پتا ہے کہ یہاں پر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اس وقت اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس وقت مشکل کشا ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ چاہے وہ عقائدی طور پر ٹھیک نہیں، لیکن اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ہوائی جہاز میں موجود ہے، وہاں پر پائلٹ انہیں یہ وارننگ دیتا ہے کہ اس وقت ہمارا جہاز تباہ بھی ہو سکتا ہے، ہم اس طرح ہوا کی زد میں آ چکے ہیں، یا کوئی انسان زمین پر رہنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے زلزلہ آ جاتا ہے، زمین ہلنے لگتی ہے، تو اس مشکل گھڑی میں
اگر اس کا دوست پاس ہے، والدین موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، اس وقت مشکل گھڑی میں اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں اللہ رب العالمین کے ذات ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے عقیدہ ٹھیک ہو، اس کے لیے انسان کو تصدیق باللسان بھی ماننا ضروری ہے، تصدیق بالقلب بھی ماننا ضروری ہے، یعنی دل بھی اس کا گواہی دے، وہ زبان سے بھی اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا لازم ہے۔ اسی لیے اگر کوئی انسان صرف دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات کو مانتا ہو اور زبان سے اس کا اقرار نہ کرتا ہو، صرف دل سے ماننا ضروری نہیں، جب وہ دنیا سے جائے گا تو سیدھا جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے، حالانکہ وہ صفاتی طور پر اللہ رب العالمین کو مانتا تھا، وہ اللہ رب العالمین کو مشکل کشا بھی مانتا تھا، حاجت روا بھی مانتا تھا، بگڑی بنانے والا بھی مانتا تھا، اللہ رب العالمین کی ذات و صفات پر وہ ایمان بھی رکھتا تھا، اس کا صرف وہ زبانی طور پر اس کا اقرار نہیں کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا تھا کیا چچا آپ ایک مرتبہ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لیں، زبان سے اقرار کر لیں، میں قیامت کے دن آپ کی گواہی دے دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، حالانکہ وہ ذاتوں اور صفاتی طور پر اللہ رب العالمین کو مانتا تھا۔ جب اس نے انکار کیا کہ اے میرے بھتیجے، میں مانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اگر میں آج زبانی طور پر اقرار کر لیتا ہوں تو میری قوم کیا کہیں گے، میرے قبیلہ والے کیا کہیں گے، اہل و عیال والے کیا کہیں گے کہ ساری زندگی ہمیں تو کہتا رہا کہ بتوں کو مانو، انہی کو مشکل کشا مانو، انہی سے اپنی حاجتیں پوری کرواؤ، اور مرتے وقت خود وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، میں اپنے اہل و عیال کو، قبیلہ والوں کو کیا جواب دوں گا؟ اسی ضد میں آ کر اسے زبان سے اقرار نہیں کیا، حالانکہ وہ دلی طور پر مانتا تھا، زبان سے اقرار نہ کرنے پر وہ جہنم کا ایندھن بننا اس نے پسند کیا، لیکن اس نے جنت کے عیش و آرام کو ٹھکرایا۔ اسی لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان کہے کہ میں دلی طور پر اللہ رب العالمین کو مانتا ہوں اور اپنے عقائدی طور پر نہیں مانتا، ذات و صفاتی طور پر نہیں مانتا، چاہے وہ اس کا دل کتنا ہی اس چیز پر گواہی کیوں نہ دے، وہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اسی لیے ہر آنے والے نبی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے اپنی قوم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر ایسے نبی بھی آئیں گے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی توحید کی تبلیغ دی ہوگی، اور وہاں پر ان کے ساتھ کسی نبی کے ساتھ ان کا ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 ہوں گے، کسی کے ساتھ 8 ہوں گے، اور کسی کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوں گے، باقی سارے کے سارے قوم ان کی کفر کے اندر، شرک کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہوگی، انہوں نے ساری زندگی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے ڈر کے بجائے بیتی قوم نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا اور وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ تبلیغ دی، اللہ کی توحید کی گواہی دی، پہلے سارے ہی مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، جب انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو سارے کے سارے ان کے خلاف ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، پہلے سارے ہی سچا مانتے تھے، پھر وہ کہنے لگے کہ اے ہود علیہ السلام آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہم اپنے ابا اور دادا کے بتائے ہوئے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج جس طرح ہمارے کچھ لوگ اسی ضد پر اڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ کام ہمارے
کرتے رہے ہیں، ہمارے ابا کرتے رہے، دادا کرتے رہے، پردادا کرتے رہے، وہ اسی روایت کے مطابق چلتے آ رہے ہیں، کیا وہ غلط تھے؟ اگر انہوں نے کیا ہے ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ بھئی اگر آپ کے ابا اور دادا پردادا نے یہ کام کیا ہے، لازمی نہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہو، یہ کام حق اور سچ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کو بتانے والا کون ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، آپ ان سے سیکھیں کہ وہ آپ کو کیا دین بتا رہے ہیں، آپ ان سے اپنے دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے یہاں پر آگے کہنے لگے کہ آئے ہود، اگر تم سچے ہو تو اپنے خدا کو کہو کہ اپنا عذاب ہم پر مسلط کرے۔ یعنی انہوں نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت تو دینا گوارا کی، لیکن وقت کے نبی کو بات کو نہیں مانی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اس وقت ساری کی ساری انسانیت گمراہیوں کے اندر پڑی ہوئی تھی، کفر و شرک کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ یہاں تک وہ قوم آ چکی تھی کہ وہ چلتے راستے کے اندر اگر انہیں کوئی پتھر مل جاتا اس پتھر کو خدا مان لیتے، اسی کے سامنے اپنی منتیں اور مناجتیں ماننا شروع کر دیتے۔ اگر آگے چلتے چلتے تو اس سے کوئی زیادہ خوبصورت پتھر انہیں مل جاتا تو پہلے پتھر کو چھوڑ دے، دوسرے پتھر کو اپنا خدا مان لیتے، اسی کے سامنے اپنے ہاتھ میں رکھنا شروع کر دیتے۔ اگر وہ پتھر نہ ملتا تو مٹی سے گارے سے مورتیاں بنا کر ان کے سامنے اپنی مناجتیں پیش کرنا شروع کر دیتے۔ یعنی وہ یہاں تک آ چکے تھے ایک خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو خدا ماننے کے لیے تیار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت نہیں دی تھی اس سے پہلے سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے کہ آپ سچے بھی ہیں، ایمانت دار بھی ہیں، حالانکہ کہ سارے کے سارے ایمانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھوایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر انہیں کلمے کی دعوت دی کہ آئے لوگوں آپ نے مجھے کس طرح پایا، انہوں نے ساروں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو وہ سارے کے سارے وہیں پر خلاف ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی کہ اے یا رسول اللہ، ہم تو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ، آپ تو مجنون ہو گئے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے معبودوں سے ہمارا رشتہ ناتا توڑ رہے ہیں۔ جب انہیں ایک کلمے کی، ایک اللہ رب العالمین کی دین کی طرف بلایا گیا تو اس وقت جا کر وہ خلاف ہوئے۔ پہلے سارے کے سارے ہی ٹھیک تھے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے خداؤں کو مان لیا کریں، ہم آپ کے خدا کو مان لیا کریں۔ حالانکہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات کو مانتے تھے، دلی طور پر وہ تسلیم کرتے تھے، لیکن زبانی طور پر وہ اقرار نہ کر سکے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو۔ اسی لیے آج ہمیں بھی اسی پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں دلی طور پر بھی، عقائدی طور پر بھی اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنا عقیدہ کیا رکھتے ہیں، کیونکہ جو بھی نبی آیا ہر نبی کے آنے کا پہلا الفاظ ایک ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر یہی کلمہ سکھایا، لا الہ الا اللہ، آدم صفیہ اللہ، پہلا لفظ ایک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، آ کر اسی کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیفۃ اللہ، اللہ رب العالمین نے نبی کو بھیجا، انہوں نے آ کر لا الہ الا اللہ۔ داؤد، انہوں نے بھی اپنا کلمہ نہیں، ایک ہی کلمے کی توحید دی۔ جو بھی نبی آیا اس کے آنے کا
ایک تھا. آگے جس طرح نبی تبدیل ہوتا رہا دوسرا جملہ بھی اسی طرح تبدیل ہوتا رہا. کیوں؟ ہر نبی کے آنے کا مقصد ایک تھا, ان کے آنے کا نظریہ ایک تھا, ان کے آنے کا نعرہ ایک تھا, آنے کا مقصد ایک تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا کامیاب ہو گئے, وقت کی نبی کی بات کو ٹھکرایا اور ناکام ہو گئے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے لے کر نمرود کے دربار تک انہوں نے کلمے کی دعوت دی. جب انہوں نے نمرود کے دربار کے اندر جا کر کلمے کی دعوت دی تو نمرود نے یہاں تک دعوت دیا کہ آئے نمرود, کیا ابراہیم تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا کہ آئے نمرود, میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. اور اس نمرود نے کہا کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں, وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. نمرود نے اپنی جیل کے اندر سے جو قیدی تھے اسے بلایا اور آزاد کر دیا, اور جو آزاد تھا اسے بلوایا, اس کا سر تن سے جدا کر دیا. نمرود نے کہا کہ ابراہیم میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں, دیکھو جس کی پھانسی کا حکم تھا اسے آزاد کروا دیا, جو آزاد تھا میں نے اسے قید کروا دیا, اسے مروا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ آئے عقل کے اندھے, میں نے تجھے آزادی اور موت کا نہیں کہا تھا کہ کسی کو آزاد کروا دے اور کسی کو قید کروا دے, میں نے تو تجھے زندگی اور موت کا کہا تھا, جو پیدا بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا دعویٰ کیا, کیا نمرود اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے, یہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب کی طرف جا کر غروب ہوتا ہے, اگر تو اپنی خدائی میں سچا ہے, اپنے دعوے میں سچا ہے, تو اس سورج کو مغرب سے اس کو طلوع کر اور مشرق کے اندر اسے غروب کر کے دکھا. جب اس نے دیکھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈلوانا تو پسند کیا, لیکن کلمے کا اقرار کرنا اس نے نہ پسند کیا. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اندر اپنی قدرت رکھی ہے. پانی کے اندر اللہ رب العالمین نے طاقت رکھی کہ وہ ڈبو سکتی ہے. جب اللہ رب العالمین نے اس سے طاقت کھینچ لی, اس سے طاقت واپس لے لی کہ وہ ڈبو نہیں سکتی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پانی کے اوپر راستے بنا کر دیے اور فرعون کو اسی پانی کے اندر غرق کر کے دکھایا کہ اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے. جب اللہ رب العالمین نے آگ کے اندر جلانے کی صفت رکھی ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے, نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا, اللہ رب العالمین نے آگ سے وہ صفت جلانے والی صفت نکال لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آگ کے اندر صحیح سلامت رکھا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت رکھی ہے, صفت رکھی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ہیں, زور لگانے والا ایک نبی ہے, زور لگا رہا ہے, اللہ رب العالمین نے صفت نکالی, چھری تو چل رہی ہے لیکن کاٹنے کی صفت اللہ نے نکال لی. یعنی اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین جس چیز کے اندر وہ صفات رکھے وہ کام ہو جاتا ہے, اللہ رب العالمین اس سے وہ صفات واپس لے لے, چیز موجود ہوتی ہے, وہ کام کرنے سے عاجز ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ ٹھیک کریں, اللہ رب العالمین کو مشکل کشا مانے, حاجت روا مانے. آج ہمارے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو درباروں پر جا کر انہی سے جا کر اپنے منتیں اور مناجتیں پوری کرتے ہیں. درباروں پر جانا منع نہیں, اسے منع نہیں کر رہے کہ قبروں پر نہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے, قبرستان جانا چاہیے کہ انسان وہاں پر جاتا ہے اسے اپنی آخرت یاد آتی ہے کہ میری یہ دنیا نہیں, میں نے مر کر اسی قبر کے اندر آنا ہے. اسے وہاں جا کر اپنی قبر اور آخرت کی فکر لائق ہوتی ہے, وہاں پر جانا چاہیے, لیکن وہاں پر جا کر انہیں اپنا مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے.
چاہیے یا غوث اعظم کے نعرے نہیں لگانے چاہیے، انہیں سے جا کر اپنے بیٹے اپنی بیٹیاں اپنی روزی نہیں مانگنی چاہیے، ہاں انہیں وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین نے ضرور مان سکتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرے نیک ولی تھے، انہوں نے تیری عبادت کی ہے، تجھے راضی کیا ہے، ان کے صدقے ہمارے کام کر دے، اتنا کر سکتے ہیں، لیکن ان سے اپنی منتیں اور مناجتیں نہیں پوری کروا سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان ساتھ میں رسول پڑھنی ہے۔